بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم اگر چاہتے ہیں اس دنیا میں ترقی اور اس دنیا میں آسانیاں، آسائشیں اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ و تعلق قائم کریں۔ اس کے ذریعے سے ہم تسخیر بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کائنات کو مسخر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دنیاوی اور اخروی معاملات تمام کے تمام ہم آسان کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پڑھ کر کائنات میں اس میں کوئی چیز نہیں اتنی طاقتور، اتنی زیادہ مؤثر جتنی کہ حضور کی دعا ہے۔ آپ دیکھیں دن قیامت کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو کہیں گے کہ تم جاؤ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ آج تک ویسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اس طرح خوبصورت الفاظ و بیان میں وہ، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا، اسی وقت وہ الفاظ اللہ تعالیٰ میرے دل پر القاء فرمائیں گے، الہام فرمائیں گے، میرے دل میں ڈال دیں گے، وہی فرمائیں گے۔ تو برادران عزیز، اگر حضور کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو دن قیامت کے بھی سرخروئی نصیب ہوگی، اس دنیا میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ بات طے ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اسی وقت امام الاولیاء حضرت احمد رضا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت انسان کو 40 فائدے نصیب ہو جاتے ہیں، 40 فائدے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اسی وقت ہی فائدہ مل گیا۔ اور ہمارے ایک اور بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی چیز ہدیتاً بھیجے تو وہ برتن خالی نہیں آنے چاہیے، ان برتنوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈال کر اس گھر میں بھیجنی چاہیے۔ جس نے ہدیہ بھیجا ہے اس کو ہدیے کا بدل دینا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہدیے کا بدل وہ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ یا اسی طرح جزاک اللہ خیرہ، ہدیے کا بدل ہدیہ ہے۔ تو جب حضور کی یہ سنت ہے کہ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ ہونا چاہیے، تو جب ہم حضور پر ہدیہ درود بھیجتے ہیں تو حضور پھر ہمارے پاس کیا بھیجتے ہیں، اس کا بدل۔ علماء نے لکھا ہے یہاں سے درود جاتا ہے اور گنبد خضرا سے دعا آتی ہے اپنے امتی کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کے لیے بھی حضور دعا فرما رہے ہیں وہ دکھی رہ سکتا ہے؟ اس کے حالات خراب رہ سکتے ہیں؟ پریشانیوں میں منتشر رہ سکتا ہے؟ وہ نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی نے بھی حضور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے درود پاک کے ذریعے سے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ الجھے ہوئے مسائل سب دور ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی ٹینشن نہیں رہتی۔ تو آپ ایک دوسرے کو جب آسانی کے لیے دعائیں دیتے ہیں یا کسی کو ہم تسلی دیتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں اللہ رحمت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحمت کرتا ہوں، میں اس کی برکت سے رحمت کرتا ہوں جس کو میں نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا ہے۔ جہان والوں کے لیے کن کو رحمت بنایا؟ حضور کو، سارے عالم کے لیے، کائنات کے لیے۔ جب حضور رحمت ہیں تو ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل یہ ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کے منہ کو کیا، اس کے جسم کو کیا، کائنات کو اللہ پاک رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ 10 رحمتیں تو ایک مرتبہ درود پر مل رہی ہیں، اور ایک
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ پاک درود پڑھنے والے کی 100 ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے یا 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ عن جابر مرفوعا من صلی علیہ فی کل یوم 100 مرہ، جو 100 مرتبہ فرمایا مجھ پر درود پڑھے گا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ 70 منہا، اللہ پاک اس کی 70 ضرورتیں پوری کریں گے، منہا اس کی، لآخرتہ ہی، آخرت کی 70 ضرورتیں، کیونکہ وہ جہان زیادہ قیمتی، زیادہ اہم ہے، اور والثلاثین منہا لدنیاہ، اور 30 اللہ پاک اس دنیا میں اس کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ 100 حاجتیں پوری ہوں گی، 70 کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اس وقت بندے کو ضرورت بھی زیادہ ہوگی تو اللہ پاک 70 وہاں پوری کریں گے، اور والثلاثین منہا لدنیاہ، اور اللہ رب العزت 30 اس دنیا کی ضرورتیں اس کی پوری کریں گے۔ اسی طرح آگے ایک روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، مختلف روایات میں مختلف سیغوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ثابت ہیں، ان میں سے ایک درود یہ بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی اس درود کو پڑھتا ہے تو فرشتے تھک جاتے ہیں اس کا ثواب لکھتے لکھتے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ اتعب 70 ملکا الف صباح، فرمایا کہ جو آدمی جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ پڑھتا ہے تو یہ 70 فرشتوں کو 1000 دنوں تک تھکا دیتا ہے، یعنی 1000 دن تک 70 فرشتے مسلسل اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اتعب 70 ملکن، فرشتے فرمایا کہ تھک جاتے ہیں اس کا ثواب لکھتے لکھتے، اتنی ان کا ثواب ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹنا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا تھا، حضرت جب اللہ کی رحمت پر لوگوں نے جنت میں جانا ہے تو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اعمال کیوں لازم ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اعمال اتنے کرو کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں، اور اس عصر حاضر میں جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں، ہماری فضا بھی گناہ آلود ہو چکی ہے، ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، اور اسی طرح کے کذب بیانی ہے، غلط بیانی ہے، عدالتوں میں کیا، کچہروں میں کیا، جگہ جگہ یہ یعنی ڈھونگ پیٹا جا رہا ہے گناہ کا۔ تو اس دور میں اللہ کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے، تو درود پاک کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو پڑھتا ہے درود میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ تو درود کی کثرت کرنی چاہیے، درود کی کثرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے انتہا خیروں سے نوازیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کروں گا، آپ نے بھی اس کا ارادہ کرنا ہے کہ ہر حال ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اور مختلف الفاظ سے اگر اور آپ کو وقت نہیں ملتا تو کم از کم صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، بس یہی پڑھتے رہیں، یا صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی، یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے دنیا کے دکھ اور پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، آخرت کے مسائل بھی آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔